اور جب رات آ جاتی طویل رات تو حسن اور حسین کو شہزادیوں کو کھلا پلا کے سلا کے فرائض آئلی زندگی کے ادا کر کے وضو کر کے مصلی پر آ جاتی تھی. قربان جاؤں فاطمہ آپ نے بھی مصطفیٰ کی بیٹی اور صاحبزادی ہونے کا حق ادا کر دیا, مصطفیٰ کی محبتوں کا صلہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا, مصطفیٰ کی شفقتوں کا صلہ بدلہ دینے کا حق ادا کر دیا. دن بھر کی محنتوں کے بعد رات کو مصلی پر کھڑی ہوتی اور طلوع فجر سے پہلے تک 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتی. ہر رات 1000 رکعت نفل ادا کرتی اور آخری سجدہ اتنا طویل کرتی کہ اس سجدے میں اذان فجر ہو جاتی. ساری رات عبادت کرتی. جب اذان فجر ہو جاتی تو سلام پھیر کے ٹھنڈی سانس لیتی, آہ بھر کے عرض کرتی مولا تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ جی بھر کے تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی. رات ان کے سجدوں کے لیے ناکافی تھی. وسیع اور طویل دامن شب فاطمہ کے سجدوں کے لیے ناکافی تھا. یہ ان محبتوں کا صلہ تھا. اور پھر وہ محبتیں, یہ ریاضتیں, پھر یہ فاطمۃ الزہرا, پھر کیوں نہ اس بطن سے حسن اور حسین پیدا ہو, اور کیوں نہ اس گود میں حسین پلے, اور پھر کیوں نہ حسین اپنے خون اور خانوادے کا خون نذرانہ دے کر نانا کے دین کو زندہ کرے. اور پھر کیوں نہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت فاطمۃ الزہرا سے ملتے, پیار کا عالم دیکھیے, جب ملتے تو سیدہ عالم اور شہزادیاں بھی تھیں, پیار کرتے تھے, مگر حضرت فاطمۃ الزہرا کی زبان چوستے تھے. سیدہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا کی زبان چوستے تھے. چوسنا کیا تھا؟ اپنی زبان کی تری عطا کرتے تھے. اس تری کے ذریعے وہ تری حسین کو دیکھتے تھے. پھر جب حسین ہو گئے گود میں کھیلنے والے تو ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالتے تھے, اور تری زبان مصطفیٰ کی زبان حسین کو جاتی تھی. دنیا کو اس کی سمجھ نہ آئی کہ مصطفیٰ اپنی زبان کی تری فاطمہ کو کیوں عطا کرتے, اپنی زبان کی تری حسین کو کیوں دیتے. یہ راز اس دن کھلا جس دن فرات کے پانی سے پیاسی حسین کی زبان وقت شہادت منہ سے باہر تھی. جانتے تھے کہ حسین تیری شہادت کے وقت یہ بدبخت فرات کا پانی تجھ پر بند کر لیں گے, اور وقت شہادت تجھے پانی میسر نہیں آئے گا. تیری زبان اس کربلا کے دن پیاسی رہ جائے گی اور پانی سے محروم ہوگی. حسین کربلا میں یزیدی لشکر تو پانی نہیں دے گا, میں زبان کے چشمے آج ہی پلا کے تجھے سیراب کر دیتا ہوں, آج ہی سیراب کر دیتا ہوں. پھر اس حسین کو مصطفیٰ کندھوں پر اٹھا لیتے اور کندھوں پر اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں چلتے, اپنے کندھوں پر سوار کرتے. حضرت ابوبکر صدیق نے, صحابہ نے کہا کیسی ہے حسین, مبارک ہو, کیسی اعلیٰ سواری ہے. مصطفیٰ نے کہا سواری نہ دیکھو, بتاؤ سوار کیسا ہے. کندھوں پر سوار کیا ابن فاطمہ کو. کیوں؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حسین آج میرے کندھوں کی سواری لے لے, کربلا کے دن تجھے نیزے کی سواری ملنے والی ہے. اس حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ سوار کیا جائے گا اور کوفہ سے دمشق کے بازاروں تک اسے چلایا جائے گا. پھر ایسا حسین اس فاطمہ کے بطن سے کیوں پیدا نہ ہوتا, جس فاطمہ کا خون حسین کے رگ و ریشے میں سرایت کرتا ہو, جس فاطمہ کے دودھ نے حسین کے جسم کو پالا ہو, جس فاطمہ کی گود نے حسین کی پرورش کی ہو, اور جس فاطمہ کی ریاضت نے حسین کو مرتاز بنایا ہو, اور جس فاطمہ کے نور نے حسین کو روشن کیا ہو, اور جس فاطمہ کی ولایت نے حسین کو امام بنایا ہو, وہ تخت یزیدیت کو الٹ کے نہ رکھ دے تو کیا کرے, وہ مردہ انسانیت کو زندہ نہ کر دے تو کیا رکھ دے, اور اسلام کی کٹتی ہوئی قدروں کو دوبارہ جوڑ کے نہ رکھ دے تو کیا کرے. اور رہتی دنیا تک
اسلام کا سبق پوری کائنات کو نہ سکھا دے تو پھر کیا کرے؟ یہ فیض مصطفیٰ تھا، یہ فیض فاطمہ تھا جس نے کربلا سجا دیا تھا۔ اور یہی وہ بات تھی کہ جب امام حسین آخری رات جب آئی تھی آپ کی شہادت سے قبل رات، تو آپ نے اس رات، اور شہزادیوں نے بعض روایات میں آتا ہے حضرت سید عالم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تھا۔ ان کی روح پاک کربلا میں تھی اور بتا رہی تھی حسین پیاس ہے، شدت ہے، کرب ہے، بلا ہے، مصائب ہیں، آلام ہیں، مشکلات ہیں، مگر حسین میں اس لیے تکتی کھڑی ہوں کہ میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، میری گود کی لاج رکھ لینا۔ اور حسین نے وہ لاج رکھی۔ گفتگو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ اگر فاطمہ کی راہ پہ چل پڑے تو ان کی گود سے حسین کے غلام پیدا ہوں گے۔ اگر وہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چل پڑے، وہ راتوں کو عبادت گزار بن جائیں، وہ مصلے پر آ جائیں، وہ زہد اور ورع والی ہو جائیں، وہ تقوی اور طہارت والی ہو جائیں، وہ لغو کو چھوڑ کر، دنیا پرستی کو چھوڑ کر، حرص و ہوس کو چھوڑ کر، غیبت کو چھوڑ کر، منافرت کو چھوڑ کر اگر فاطمۃ الزہرا کا باطنی سراپا اس کا فیض لے لیں تو ان کی گود سے حسن اور حسین کے فیض یافتہ بچے پیدا ہونے شروع ہو جائیں، اور دوبارہ کربلا بپا ہو اور اسلام پھر سے زندہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سیرت فاطمہ عطا کرے، ہمارے جوانوں کو سیرت حسن و حسین عطا کرے، اور ہم سب کو نور مصطفیٰ کے ساتھ روشن اور مستنیر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔